يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ قرآن مجید میں روزے کا مقصد تقوی کا حصول بیان کیا گیا ہے۔ تقوی بنیادی طور سے دو چیزوں سے عبارت ہے، ایک خوف خدا، دوسرا حب الہی۔ حب الہی کا ایک مظہر خدا کے بندوں سے بے پناہ محبت، ہمدردی، اخوت اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی تڑپ ہے۔ رمضان کے پورے ایک مہینے تک بھوک اور پیاس کے امتحان سے گزر کر دراصل لوگوں کو خدمت خلق کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ایک بندہ بغیر کچھ کھائے پیے صبح سے شام کرتا ہے، اس وقت اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ فقر اور تنگحالی کیا چیز ہوتی ہے۔ اس وقت اسے تپتی دھوپ میں پیٹ کے لیے پسینے میں شرابور کسی مزدور کی محنت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب روزے دار کا حلق پیاس کی شدت اور گرمی کی تمازت سے خشک ہو جاتا ہے، اسے ان لوگوں کی زندگی کا اندازہ ہوتا ہے جن تک پانی کی رسائی نہیں ہوتی۔ اس طرح روزے دار کے دل میں جب سماج کے غریب، حاجت مند اور معاشی لحاظ سے دبے کچلے افراد کی خدمت کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی روح اور اس کی معنوی حقیقت فرد اور معاشرے میں ایک زبردست تبدیلی ہے، جس میں محبت، اخوت، ہمدردی، تعاون اور ایک دوسرے کی غم گساری اور خدمت خلق کا جذبہ بھی داخل ہے۔ اسلام جس خوبصورت سماج کو تعمیر کرنا چاہتا ہے، اس کی بنیاد ہمدردی، باہمی محبت، تعاون اور ایثار و قربانی پر ہے، جہاں ہر شخص دوسروں کی مدد کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے، یعنی یتیم، پریشان حال اور لاچار کو یہ فکر نہ ستاتی ہو کہ اس کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں۔ حدیث پاک میں رمضان کے مہینے کو شہر المواسات کہا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ بھوک اور پیاس کی سالانہ رسم نہیں بلکہ خدمت خلق کے لیے سالانہ ٹریننگ ہے، جس کے ذریعے معاشرے کے اہل ثروت اور وسعت رکھنے والے لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ وہ غربا و مساکین کی خیر خواہی اور مالی پہلو سے انہیں مضبوط کرنے کی خدمت انجام دے۔ جماعت اسلامی ہند نے ہمیشہ ہی سے خدمت خلق کو اپنی سرگرمیوں میں بڑی اہمیت دی ہے، اس لیے جماعت کے پاس باضابطہ شعبہ خدمت خلق ہوتا ہے، جو انسانی زندگی کو درپیش بہت سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے منصوبہ بند طریقے سے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ رمضان راشن کٹ کا پروجیکٹ بھی شعبہ خدمت خلق کا ایک اہم حصہ ہے، جس میں جماعت کے مرد و خواتین ارکان کارکنان کو ایک ٹارگیٹ دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارا جو کیڈر ہے وہ اپنے دوستانے میں یا پھر آفس کلیگس کے اندر جا کے جو صاحب استعداد لوگ ہوتے ہیں ان سے کلیکشن کر کے لاتے ہیں کٹ کا۔ مالی اعانت جمع کرنے اور مستحق افراد کی فہرست بن جانے کے بعد خدمت خلق کی ٹیم بازار سے عمدہ کوالٹی کا گیہوں، چاول، شکر اور دیگر اشیاء خوردنوش خریدنے کا اہتمام کرتی ہے۔ رمضان کٹ کے اندر دراصل 17 آئٹمس ہوتے ہیں پورے، جو ایک مہینے کا راشن منیمم 4 آدمی کی فیملی ہے یا منیمم 3 سے 5 بچوں کے ساتھ کی فیملی ہے تو اس کے لیے کم سے کم پورا مکمل مہینہ آسانی سے گزرے اس قسم کا ہم راشن کٹ لیتے ہیں۔ اس کے اندر اب اس کے اندر سامان جو ہے تو سامان الگ الگ قسم کا ہے، گیہوں ہے، چاول ہے، شکر ہے، پتی ہے، تیل ہے، ایسے آئٹم سے 17 آئٹم جو روزمرہ کی زندگی کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ ہم جو یہ سارا سامان جو ہے راشن کٹ کا جو خریدتے ہیں تو یہ ہم مونڈو کے ہول سیل ویپاری سے خریدتے ہیں تاکہ اس کے اندر ریٹس میں ہم کو فرق بھی پڑے اور کوالٹی عمدہ سے عمدہ ملے۔ ہم اس کے اندر وہی کوالٹی ہم دیتے ہیں کہ رمضان کٹ کے اندر جو ہم خود ہمارے گھر میں کھا سکے، جیسا کہ چاول ہے تو چاول جیسا کہ کولم چاول دیتے ہیں ہم، تیل جو ہے تو تیل ہم سویا بین کا تیل دیتے ہیں، ہم ریفائنڈ نہیں دیتے ہم، کھجور جو ہے کھجور جو میں میرے گھر میں کھاتا ہوں وہی کھجور اس کٹ کے اندر دی جاتی ہے، اسی قسم کی کوالٹی کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا اس کے اندر فائدہ یہ ہے مونڈے سے تھوک ویپاری سے اٹھانے کے اندر اور کرانہ سے لینے میں ڈفرینس یہ آتا ہے ہمارے کو، جب ہم اس کو لیتے ہیں تو ہم کو منیمم اس کٹ کے پیچھے کچھ پیسہ ہم کو بچ جاتا ہے 50 سے 100 روپیہ، اور یہی پیسہ ایکسٹرا کٹس ہمارے پاس بن جاتے ہیں تاکہ ہم 1300 کا کٹ ہم 1200 تک بناتے ہیں اور یہ کٹ ہم 100 روپے جمع کر کے انشاءاللہ ایک ایکسٹرا کٹ ہم اس کو بنا کے ایک غریب تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر نوجوان کیڈر اس کی پیکنگ کا کام انجام دیتا ہے۔ رمضان کٹ کی پیکنگ جو ہے ہمارے پاس خود ہمارا کیڈر کرتا ہے۔ ہر فرد اپنے مصروفیات سے وقت نکالنے کے بعد
رات میں 11 بجے سے لے کے رات 2 بجے تک یہاں پہ پیکنگ کا کام کرتے ہیں، اور یہ ہر ایک دم انالیسس کے ساتھ کام ہوتا ہے، تاکہ کیسا نہیں کہ اگر کھجور اگر 1 کلو ہے تو 1 کلو تولا جاتا ہے، اس کو تول کر ہی کیسا مان لیں کہ پورے کٹ بنائے جاتے ہیں. شکر ہے، اسی ٹائپ گیہوں ہے، اسی ٹائپ چاول ہے، اسی ٹائپ یہاں تک کہ اگر پتی پہ اگر پوسر ہے تو اسے بھی تول کر گن کر بنا کے اس کٹ کے اندر ڈالا جاتا ہے. اس کے اندر ہمارا پورا کیڈر اس کے اندر انوالو رہتا ہے، چاہے ہمارا CC کا فرد ہو، اس کے اندر کارکن ہو، ارکان ہو، یوتھ ونگ ہو، ہر فرد اپنا اپنا اس کے اندر رول پلے کرتا ہے، اور یہ خصوصی رات میں وقت نکال کر کام کرتا ہے. پیکنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد جب اس کی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے تو جماعت اپنے مراکز پر ضرورت مندوں کی بھیڑ جمع کرنے کو پسند نہیں کرتی، بلکہ اسے ان کی عزت نفس کی پامالی سے تعبیر کرتی ہے. سروے فارم کے ذریعے لوگوں کے ان کے آس پاس میں جو اڑوس پڑوس میں ایسے مستحقین جو باہر سوال نہیں کر پاتے، جو ضرورت مند رہتے ہیں پر باہر سوال نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ایسے مستحقین کو سروے فارم کے ذریعے ان کو ان کے گھر تک ہم کٹ فراہم کرتے ہیں. الحمدللہ اورنگ آباد شہر کے تمام یونٹ ملا کے پچھلے سال ہم نے 1200 کٹ کا ٹارگیٹ پورا کیا تھا، اور اس سال ہمارا انشاءاللہ 1800 کٹ کا ٹارگیٹ ہے. محترم ناظرین، یہ رمضان کٹ کا عمل گزشتہ کئی سالوں سے جاری ہے. ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ رمضان کٹ کے اس مقدس کام میں آپ اپنا تعاون ضرور پیش کریں.